ایک طرف ہم پاکستان کے جو حالات ہیں اس پر پریشان ہیں، دوسری طرف جو فلسطین ہے اور اب لبنان ہے وہاں پہ جو اسرائیل کے حملے ہیں اس نے بھی پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نیو یارک میں جو لبنان پہ اسرائیلی جارحیت ہے اس کے بارے میں کیا کہا، ذرا دیکھیے۔ We must all condemn this act on the part of Israelis. Two-state solution is the only answer. Immediate ceasefire, and then two-state solution. There is no other option. اچھا بلال کیانی صاحب، یہ شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں ٹو اسٹیٹ سلوشن کی، ٹھیک ہے، یہ ایک پاکستان کا فورن آفس بھی کہتا ہے اور ریپیٹڈلی پچھلے پرائم منسٹر بھی یہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن ٹو اسٹیٹ سلوشن پہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری پارلیمنٹ میں گفتگو ہونی چاہیے؟ جی دیکھیے، اس کے اوپر کافی تقاریر بھی ہوئی ہیں، ریزولوشنز بھی پاس ہوئی ہیں، مگر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس کے اوپر مزید اور زیادہ سنجیدہ اور ٹو اسٹیٹ سلوشن کے حق میں کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی۔ اچھا جی، نہیں بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، ہونی چاہیے۔ ٹو اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو لیٹر ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ مسٹر ٹرومین کے نام، وہ اس کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم تو ڈویژن آف پیلسٹائن کو مانتے ہی نہیں، لیکن یہاں پہ ہم ٹو اسٹیٹ سلوشن کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسرائیل کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مقابلے پہ ایک فلسطینی ریاست کو بھی آپ تسلیم کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، اس کے اوپر یقیناً پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، مگر بنیادی بات یہ ہے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے بیان چلایا، انہوں نے سیز فائر کی بات کی، ایک کنٹینیوئنگ جینوسائیڈ ہے، 40,000 سے بھی کافی زائد اب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ لیبنان میں جو حملہ ہوا 2 دن پہلے، اس میں جو لاسٹ خبر میں نے دیکھی جی 450 سے زائد لوگ کا قتل عام ہوا اور ہزاروں لوگ انجر ہوئے، جو سدرن لیبنان میں غالباً جو حملہ کیا اسرائیل نے، تو یہ تو ایک جینوسائیڈ کی کنٹینیویشن ہے اور وہ اپنے نظائم کو مزید بڑھا رہا ہے، اور یہ UNGA ایک ریلیونٹ موقع ہے کہ یہاں پہ جو اسی ویسٹ کی ایک یونیفائڈ کمبائنڈ سائلنس ہے اتنے بڑے جینوسائیڈ پر، مطلب کہ یہ ایک شرمناک بات ہے اور یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ کی عکاسی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس UNGA کے سیشن سے اگر ایک واحد چیز آج نکلنی چاہیے وہ اس جینوسائیڈ کی کانڈمنیشن، اسرائیل کے خلاف ایکشن، اور اس جینوسائیڈ کا رکنا ہونا چاہیے۔ ویسے یونائٹڈ نیشنز کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ تو اس پہ کافی ووکل رہے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پاورفل کنٹریز ہیں جن کی ڈومینیشن ہے یونائٹڈ نیشنز پہ، انہوں نے کوئی بھرپور انداز میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہیں کی۔ اور عباس بپی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ KPK کی صورتحال، بلوچستان کی صورتحال پہ بھی ہماری پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاریخی تناظر میں کہ 23 مارچ 1940 کی ریزولوشن کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں، جہاں پہ مینار پاکستان کھڑا ہے، وہاں پہ 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ریزولوشن بھی پاس ہوئی تھی، جو ہم بھول چکے ہیں۔ ویری ٹرو میر صاحب، بالکل ہونی چاہیے، اور ڈیبیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، تقریریں تو یقین کریں مطلب اچھی بات ہے ایک پیغام دینا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ شاید تقریروں سے حل نہیں ہوگا، اور ہمارا جیسا ملک میٹر نہیں کرتا، یقین کریں ہم تو آج انتظار میں بیٹھے کہ شاید سٹاف لیول ایگریمنٹ IMF سے ہو جائے اور $6 ارب مل جائیں، جو ملک قرضوں پہ جی رہے ہیں کون سنتا ہے؟ $7 ارب صاحب، آپ نے $1 ارب جو ہے قرضہ نہ ملے تو برباد ہو جائیں گے۔ $7 ارب سر چلے سے ہمیں جتنی دل کرے دل جائے، وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دا پوائنٹ ریمینس، اگر اس وقت پرائم منسٹر صاحب یہ جو گئے ہیں وہاں پہ، اگر صرف اپنی تقریر میں کم از کم یہ کر دیں کہ وار کرائم کے اوپر انڈائٹمنٹس ہونی چاہیے، یہاں پہ اس کے اوپر کیس چلنا چاہیے، اسرائیل کے نام لے کے، نیتن یاہو کا نام لے کے ایک اسٹرانگ اسپیچ ڈیلیور کرے۔ دیکھیں میں بار بار عمران خان صاحب کی جو UNO کی اسپیچ کی بات کیوں کرتا ہوں، یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا کے مسلمان شاید کشمیر کا ایشو بھول چکے تھے، اسلاموفوبیا پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت سے کسی نے آج تک اس پلیٹ فارم کے اوپر اس طرح فل بدی بات نہیں کی تھی، بٹ ہی ڈیلیورڈ اے میسج جو آج تک ریزونیٹ کرتا ہے۔ آج اللہ نے ان کو بھی موقع دیا، جیسے تئی موقع دے دیا، ایک پلیٹ فارم پہ پہنچ کے جا کے بتائیں کہ پاکستان کے لوگ کس طریقے سے اپنے فلسطینی بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ چاہیں گے کہ نیتن یاہو اور پوری اسرائیلی IDF جو ہے، جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں، اس کے اوپر وار کرائم کے اوپر کیسز چلنے جائیں، ایسا اسٹرانگ گسٹ پڑ جس کے اوپر ہم بھی کو فخر کر سکیں۔ ادروائز ہماری نیشنل
اسمبلی کی تقریر ہے شاید یہاں سے کراچی سے آگے دبئی تک ہی نہ پہنچ سکیں. مطلب ٹھیک ہے, اٹس پارلیمانی الفاظ میں ٹھیک ہے, بٹ آئی تھنک دا میسج شوڈ بی ویری کلیئر ان نیشنل, وہاں پہ جو UN کی جنرل اسمبلی ہے وہاں پہ جا کے میسج اسٹرانگ ڈیلیوری اینڈ ٹیل دیم کہ ہماری ان کے ساتھ کیسا ایک کنٹرول, ہمارا ان کے ساتھ محبت کیا ہے. اور وہ جتنے 40,000 لوگ جیسا کیری صاحب نے کہا شہید ہوئے یا 550 لوگ جو ابھی لبنان میں شہید ہوئے, حیرانگی کی بات ہے کہ پیجرز پھٹ گئے. یعنی کہ میں موبائل فون اگر ہاتھ میں لے کے جاتا ہوں تو اسرائیلی موبائل فون پھاٹ سکتا ہے. دس از اے کائنڈ آف تھنگز دے ہیو, اتنی ٹیکنالوجی میں ٹرانسفر ہو گئی ہے. سو میرے خیال میں یہ ٹائم ہے کہ ایٹ لیسٹ وائس کنسرن کریں کہ پوری مسلط امہ, اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ جو باقی ہمارے جو لیڈرشپ ہے پوری دنیا اسلامک فورسز کی وہ بھی جا کے وہاں پہ بات کریں. سعودی عرب ہے, ٹرکی ہے, ترکی ہے. شہباز شریف صاحب کی آج ٹرکش پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور بنگلہ دیش کی نگران حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اور جو ڈاکٹر یونس صاحب کے ساتھ جو نیو یارک میں جو ملاقات ہے یہ بڑی اہم ہے. بلال کیانی صاحب, ٹائم میرے پاس کم ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جیسا کہ اون عباس بپی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیتن یاہو کے ساتھ انٹرنیشنل وار کرائمز ٹریبیونل میں مقدمہ چلانے کے لیے جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں ان کے اندر لابنگ کرنی چاہیے؟ جی دیکھیے بالکل, ایک تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ICJ کے اندر ساؤتھ افریقہ نے بھی آئی تھنک موو کیا تھا اور آلریڈی ساؤتھ افریقہ ہی نے موو کیا جی, تو بالکل ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے جی. آئی تھنک اس میں جتنا بھی, اور یہ صرف ہم نہیں, آئی تھنک اوور آل یہ کریڈٹ جانا چاہیے کہ کسی مسلم امہ کے ممالک کے بجائے ساؤتھ افریقہ نے اس چیز کو انیشیٹ کیا, تو یہ بھی لمحہ فکریہ ہے. ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ ہمیشہ سے نسل پرستی کے خلاف رہا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک نسلی امتیاز کو فروغ دینے والی ریاست ہے. اس لیے انہوں نے یہ ایک انٹرنیشنل وار کرائمز ٹریبیونل میں ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا. اور لیکن انفارچونیٹلی جو اسلامی ممالک کی ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ ابھی تک اس میں پارٹی جی تو بالکل جی. اور آئی تھنک اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کافی ممالک ICJ کی جورسڈکشن کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. اوور آل یقیناً جی وار کرائمز کمٹ ہوئی ہیں, جینوسائڈ ہوا ہے, آواز اٹھانی چاہیے کہ نہ صرف یہ جینوسائڈ رکے, دے شوڈ بی ٹریٹڈ ایز وار کرائمز, اور نیتن یاہو اینڈ آل دوز انوالوڈ شوڈ بی ہیلڈ ٹو اکاؤنٹ. بہت بہت شکریہ بلال کیانی صاحب اور سینیٹر اون عباس بپی صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور دو چیزوں پہ ہمارا آج فوکس, پہلا یہ تھا کہ پاکستان میں جو اس وقت ایک سیاسی بحران چل رہا ہے اور ایک آئینی ترمیم کے لیے دوڑ بھاگ کی جا رہی ہے, اس پہ ضرور کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال ہے اس پر بھی ہماری پارلیمنٹ میں ایک تفصیلی بحث ہونی چاہیے. اور جو فلسطین کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کا مسئلہ ہے, یہ دونوں مسئلے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اس پہ بھی ہماری پارلیمنٹ کو بات کرنی چاہیے. اور جو فلسطین کے مسئلے کا 2 اسٹیٹ سلوشن بیان کیا ہے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے, یہ انہوں نے پہلی دفعہ بیان نہیں کیا, اس سے پہلے بھی بیان کیا جاتا رہا ہے, لیکن اس پہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں. اور وہ سب سے بڑا ایک اس پہ کنسرن یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں, تو اس لیے اس ایشو پہ بھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہونی چاہیے.